اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ پہ پہنچے تو یہاں پہ ایک بھاری بھرکم پولیس کا اور رینجرز کا اسکواڈ تھا جس نے ہمارا گاڑی کو روکا اور سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی کو کہا کہ ہمارے پاس آپ کے گرفتاری کے احکامات ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم نے جب ان سے استفسار کیا کہ وہ آرڈرز دکھائے جائیں تو ان کے پاس کوئی آرڈرز نہیں تھے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد نیب کے کچھ حکام آئے، انہوں نے فون کے ذریعے واٹس ایپ آرڈر دکھانے کی کوشش کی۔ ہم نے پھر ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں اصلی آرڈر دکھائے جائیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک فوٹو کاپی لے کر آئے جو ان اٹیسٹڈ تھی، ان ویریفائڈ تھی، اور اس فوٹو کاپی پہ انہوں نے لکھا کہ ہم پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو اس فوٹو کاپی پہ جو ان ویریفائڈ ہے گرفتار کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک اور سیاہ دن ہے جمہوریت کے لیے۔ پاکستان کے عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے ایک اور وزیر اعظم کو نیب گردی اور اس حکومت کی فسطائی گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ حکومت جس دن سے آئی ہے چلنے میں ناکام ہے۔ میں نے اسمبلی کے اندر بھی کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں 72 سال میں ایسی کوئی حکومت نہیں آئی کہ جس کو ہر طرف سے اتنی ٹھنڈی ہوا نہ ملی ہو۔ ہر قومی ادارے سے ٹھنڈی ہوا مل رہی ہے، اس کو دھکا مل رہا ہے کہ یہ حکومت اڑ جائے، لیکن حکومت اڑ نہیں پا رہی بلکہ پاکستان کی معیشت کو دن بدن دیوالیے پن کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ مہنگائی کا پہاڑ عوام پہ توڑ رہی ہے، بے روزگاری دن بدن لاکھوں لوگوں کو صنعت بند کر کے زراعت کی پیداوار کم کر کے دے رہی ہے۔ پاکستان پہ ایک سال میں 7,000 ارب سے زیادہ قرضوں کا بوجھ ڈال دیا ہے، لیکن اس کے عوض ان کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے۔ لہٰذا اب یہ جو حکومت ہے، اگر یہ جہاز اس کا نہیں اڑ رہا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے کہ ہر طرف سے اس کو ہوا دی جا رہی ہے اڑنے کے لیے، ہر طرف سے طاقت دی جا رہی ہے لیکن نہیں اڑ رہی ہے حکومت۔ بھئی اصل بات یہ ہے کہ جو کپتان ہے وہ نااہل ہے، وہ نہ تجربہ کار ہے، وہ نالائق ہے۔ اب اس کپتان کی نالائکی کی سزا 20 کروڑ لوگ اور اپوزیشن کو دی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس کی ناکامیاں اجاگر کرتے ہیں، جو لوگ حکومت کے سکینڈل منظر عام پہ لاتے ہیں، ان کی آوازیں بند کی جائیں۔ میں عمران خان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، تم ہم سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو لیکن مسلم لیگ نون کی یہ آواز تم نہیں دبا سکتے۔ ہم نے تم سے پہلے باوردی ڈکٹیٹر جنرل مشرف کا بھی مقابلہ کیا ہے، ہم نے دہشت گردوں کی گولیاں بھی بازوؤں پہ کھائی ہیں، اپنی جانوں کو موت کے ساتھ پنجہ لگایا ہے۔ ہم تمہاری ان فسطائی ہتھ کنڈوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم پاکستان کے عوام کی بات کریں گے۔ اپنے ملک کو جمہوریت اور آئین کے راستے سے اگر ہٹایا جائے گا، اس کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دیں گے۔ ہم تمہاری دہشت گردی سے نہیں ڈریں گے، تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈریں گے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ ان گرفتاریوں سے تم ہماری آواز بند کرا لو گے۔ تم نے شاہد خاقان عباسی کو پکڑا ہے، تم نے نواز شریف صاحب کو پکڑا ہے، تو پاکستان کا بچہ نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی ہے، کس کس کو پکڑو گے؟ 20 کروڑ لوگوں کو بھی جیلوں میں ڈال دو گے، یہ حکومت پھر بھی نہیں چلنے والی، یہ کمپنی پھر بھی نہیں چلنے والی، چونکہ یہ نالائق کمپنی ہے، یہ کرپٹ کمپنی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے جتنے بڑے سکینڈل اس حکومت کے ہیں شاید کسی دور میں نہیں ہیں، لیکن ان پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں۔ جو اس حکومت کے سکینڈل لوگوں کے سامنے لاتا ہے ان کا منہ بند کرانے کے لیے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں شدید مذمت کرتا ہوں کہ آج پاکستان میں ہر اس شخص کو بدنام کیا جا رہا ہے جس نے پاکستان کی خدمت کی ہے۔ پاکستان میں وہ وزیر اعظم جس نے اندھیرے ختم کیے، جس نے دہشت گردی کی جنگ کو جیتا، جس نے سی پیک اس ملک میں لایا، اس کا کیا انجام ہے؟
پاکستان کا وہ وزیر توانائی جس نے 12,000 میگا واٹ بجلی اپنی وزارت کے ذریعے پیدا کی، وہ نیب کی پیشیاں بھگت رہا ہے۔ پاکستان کا وہ سابق وزیر اعظم جس نے LNG کے خواب کو حقیقت بنایا، جو 10 سال سے پاکستان میں نہیں آ رہا تھا، اور جس کی بدولت گیس شیڈنگ ختم ہوئی، جس کی بدولت سستی گیس بجلی پیدا کرنے کے لیے پاکستان میں آئی، اس کو آج اندر کر دیا گیا ہے۔ میں نے اگر سی پیک کو 3 سالوں میں 22 منصوبے $28.5 ارب کے زمین پہ کھڑے کیے، میں بھی نیب بھگت رہا ہوں۔ اسی طرح ہر وہ شخص مفتاح اسماعیل، اس کے خلاف نیب کی کارروائی، چونکہ اس نے پاکستان کی معیشت کو 5.8% گروتھ ریٹ پہ پہنچا دیا اور پاکستان کے اندر گروتھ کا بجٹ دیا۔ تو کوئی خواجہ سعد رفیق جس نے ریلوے کے اندر انقلابی تبدیلیاں لائیں، ریلوے کو ٹھیک کیا، وہ بھی گرفتار۔ وہ وزیر اعلیٰ جس کو دنیا مانتی تھی کہ پنجاب میں اس نے پنجاب سپیڈ دکھائی، ترقی کا نیا دور شروع کیا، آج وہ بھی نیب بھگت رہا ہے۔ تو پاکستان میں کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی سویلین کے اوپر، کیا میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ایجنڈا یہ ہے کہ کوئی سویلین انسان کا بچہ نہیں ہے، کوئی سویلین اس ملک کی خدمت نہیں کر سکتا، ہر سویلین چور ہے؟ معاف کیجئے، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ آپ لے لیجئے ہماری جان، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے دیانتداری کے ساتھ خدمت کی ہے، لیکن یہ کھیل بند کیجئے۔ اس ملک کے اندر سیاستدانوں کو بدنام کرنا، اس ملک میں ہر اس شخص کو چور بنانا، مجرم بنانا جس نے اس ملک کی خون پسینے کے ساتھ خدمت کی ہے، جس نے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی موت کے ساتھ ہاتھ پنجہ کیا ہو، لیکن ہم کبھی دہشت گردی سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ اس ملک کو تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ آج دنیا کے اندر کیا پیغام کیا ہے؟ اسی طرح لندن کے اندر خبریں چھپوا رہے ہیں۔ آج آپ نے خبر پڑھ لیا کہ پاکستان کی امداد کو کم کرنے پہ غور شروع ہو گیا ہے۔ یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ کہ آپ دنیا میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کرپٹ ترین ملک ہے، پاکستان منی لانڈرنگ کا مرکز ہے؟ کون سا ملک ہے جو اپنی اس طرح سیاسی انتقام کے اندر اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے ملک کی بدنامی کرتا ہے؟ تو اس لیے ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور ان ہتھ کنڈوں سے نہ دبیں گے، نہ خاموش ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس کو یہ گرفتار کریں گے اس کی جگہ لینے والے 10 اور مسلم لیگ نون کے شیر سامنے آئیں گے۔ اب مریم صاحبہ بولیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ وہ پیش کیوں نہیں ہوئے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جو احسن صاحب نے باتیں کی اس میں ایڈیشن کرتے ہوئے، یہ ہے عمران نیازی صاحب کا نالائق، نااہل اور سلیکٹڈ وزیر اعظم کا نیب۔ فارمر پرائم منسٹر سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ایک فوٹو کاپی کے اوپر روک کر اریسٹ کیا جاتا ہے، اور فوٹو کاپی کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں حکم آیا ہے عمران نیازی صاحب کا، کیونکہ وہ نالائق ہیں، کیونکہ وہ نااہل ہیں، اس لیے شاہد خاقان عباسی صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور جس وقت گاڑی روکی جاتی ہے اس وقت یہ فوٹو کاپی بھی نہیں تھی۔ ہم نے جب کہا کہ وارنٹ دکھائیں، ہم نے کہا کوئی دستاویز دیں جس میں لکھا ہو کہ شاہد خاقان عباسی کو کس جرم میں سزا دی جا رہی ہے، کیوں اریسٹ کیا جا رہا ہے، پھر ہمیں روک کر نیب کے دفتر سے بھاگ کر یہ فوٹو کاپی لائی گئی۔ یہ ہے وہ عزت، ایک فوٹو کاپی کا پرچہ، یہ ہے وہ عزت جو سابقہ وزیر اعظموں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ہے وہ عزت جو پاکستان میں اندھیرے مٹانے والا ہے، یہ ہے وہ عزت جو پاکستان کے غریبوں کو غربت سے نکالنے والا ہے، یہ ہے وہ عزت جس نے 11,000 میگا واٹ بجلی بنائی، یہ ہے وہ عزت جس نے ملک میں سڑکوں کا جال بنایا، دہشت گردی ختم کی۔ اور شاہد خاقان عباسی 1 روپے کی کرپشن اس وارنٹ کے اوپر بھی نہیں لکھا کہ کس میں سزا دی جا رہی ہے، کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، کون سی انویسٹیگیشن،
किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन जो कंक्लूड भी नहीं होती और एक पर्चे के साथ, एक फोटोकॉपी के साथ। ये है कानून, ये है इमरान नियाजी का नया पाकिस्तान, ये है इमरान नियाजी की नैब, ये है। और ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसल्लत सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक है, नाअहल है, सिलेक्टेड है, काम नहीं हो रहा। सिर्फ मुस्लिम लीग नून की गिरफ्तारियां हो रही हैं। और शाहिद खकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, सलमान रफीक, हनीफ अब्बासी, इन सब को क्यों गिरफ्तार किया गया? आज तक किसी पाकिस्तान के अवाम के सामने एक भी पैसे की करप्शन का सबूत आया? नहीं आया। ये पर्चा है, ये महज कानून है इस मुल्क में, ये फोटो कॉपी है इस मुल्क में। और इस फोटो कॉपी के ऊपर साबका वजीर आजम को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो लायक है, क्योंकि उसने पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दिया, क्योंकि वो सिलेक्टेड नहीं, वो मुंतखब है। और शाहिद खकान अब्बासी को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसकी आवाज जुड़ी है नवाज शरीफ के साथ, और नवाज शरीफ की आवाज जुड़ी है पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साथ। ये कसूर है मुस्लिम लीग नून का। और इमरान नियाजी साहब, कान खोल के सुन लो, अगर कोई शक है करो सबको गिरफ्तार, करो पूरी मुस्लिम लीग नून को गिरफ्तार। अगर पाकिस्तान की आवाम को रोटी मिलती है, अगर सनत चलती है, अगर कारोबार चलता है, अगर मुल्क की तरक्की 6% पर आती है, अगर मुल्क के अंदर महंगाई खत्म होती है, अगर आज नौजवान को रोजगार मिलता है, तो हम सबको गिरफ्तार करो। नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड, तुम्हारे इन हथकंडों से, तुम्हारी इन ये डरपोक वजीर आजम है। नालायक तो है ही, सिलेक्टेड तो है ही, लेकिन डरपोक है। लेकिन तुम्हारी इन साजिशों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आवाज बंद नहीं होगी, क्योंकि उसकी आवाज नवाज शरीफ की आवाज है, उसकी आवाज शहबाज शरीफ की आवाज है। हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया, आज 3-4 हफ्ते, महीना हो गया, 1 रुपए की करप्शन का कोई भी सबूत नहीं। शहबाज शरीफ की प्रॉपर्टीज को आप मुंजमद कर देते हैं, क्यों कर देते हैं? उसके ऊपर भी ये पर्चा है इमरान नियाजी का, ये इमरान नियाजी की फोटो कॉपी आई है, ये फैक्स आए जो फोटो कॉपी है। और आखिर में आप शाहिद खकान अब्बासी साहब को इस तरह कहते हैं, तमाशा ना करें, गाड़ी से उतरें। इमरान नियाजी साहब, तमाशा हम कर रहे हैं, तमाशा मुल्क का तुम कर रहे हो, तमाशा और जग हसाई मुल्क की तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम किसी साजिश के तहत, तुम सिलेक्टेड हो, तुम पाकिस्तान की आवाम के ऊपर मुसल्लत हो। और एहसन इकबाल साहब ने जैसे कहा कि हमने आमिर के दौर का इंतकाम देखा है। तुम्हारी क्या हैसियत? तुम हो कौन? तुम सिलेक्टेड वजीर आजम हो। लेकिन मैंने कहा कि जो मर्जी कर दो, ये नालायक रहेगा, ये नाअहल रहेगा, ये सिलेक्टेड रहेगा, और हमारी आवाज बंद नहीं होगी। हक की आवाज, सच की आवाज जितना दबाओगे, नालायक सिलेक्टेड जितना दबाओगे, जितना बंद करने की कोशिश करोगे, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की आवाज बंद कर सकते हो। जिसके घर आज रोटी नहीं है, जिसके घर आज नौकरी नहीं है, जिसके घर आज कारोबार नहीं है, जिसका जीना मुश्किल हो गया, मरना मुश्किल हो गया, उसकी आवाज बंद करोगे? करो गिरफ्तार। मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, करो गिरफ्तार। लेकिन इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह आवाम को रिलीफ नहीं मिलता, इस तरह खाना जंगी होती है। और जिस तरह उस दिन राना सनाउल्लाह ने कहा कि जुल्म की दुहाई नहीं देते, हम नवाज शरीफ की लेगेसी हैं, हम नवाज शरीफ की पार्टी हैं, हम जुल्म की दुहाई नहीं देंगे, हम जुल्म के आगे डट कर खड़े होंगे और तुम्हारा भी मुकाबला करेंगे। ये बताइएगा, आज बताया है उनको वो पेश नहीं हुए, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नैब ने कहा है हमने दे दिए हुए हैं, अदालतों में पेश कर दिए हुए हैं, और उसकी डीटीज वगैरह की भी दे दी गई हैं, जायदादें भी सामने आ गई हैं। आप ये कहें कि नैब ने कुछ नहीं दिखाया? ये है दिखाया, ये आपके पास भी मौजूद है, ये नैब ने दिखाया। एहसन इकबाल साहब और मैंने जब कहा कि वारंट दे, किधर है वो पर्चा जिसके ऊपर लिखा है शाहिद खकान अब्बासी साहब को गिरफ्तार करना है? ये दिया, कच्चा पर्चा। ये कच्चा पर्चा, पक्का पर्चा तो दे दो इमरान नियाजी, कोई असली वारंट तो दो, छाप ही लो, एक इज्तिमाई प्रिंटिंग कर लो
کہ سب کے نام لکھ دو اور کرو گرفتار, لیکن اصلی تو ہو, نقلی تو تم ہو. اریسٹ وارنٹس بھی نقلی, خود نقلی ویسے یہ جعلی اریسٹ وارنٹ, یہ نقلی, اور اگر کوئی ثبوت ہوتا تو پیش کرے. یہ بھی میں آپ کو عرض کروں, دیکھیے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا نام تبدیل کر کے این لیگ اکاؤنٹیبلٹی بیورو رکھ دیا جائے, چونکہ یہ ادارہ اب صرف اتنے قابل, اتنے جوگا ہی رہ گیا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے خلاف عمران نیازی کی انتقامی کارروائیاں کرے. اس وقت پاکستان کی کرپشن کے جتنے مگرمچھ ہیں وہ پی ٹی آئی کی چھتری کے نیچے مزے سے سو رہے ہیں, کسی کو جرت نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لگائے. میں نیب کے چیئرمین کو سوال کرتا ہوں, میں نے 1.5 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس دیا, عمران احمد نیازی نے بھی 1.5 لاکھ روپیہ انکم ٹیکس دیا. میں اسلام آباد میں 1 کنال کے کرائے کے گھر میں رہتا ہوں اور اس کا خرچہ مشکل سے پورا کرتا ہوں. عمران احمد نیازی میرے جتنا انکم ٹیکس دے کے 300 کنال کے محل میں رہتا ہے, یہ اس کو کیسے چلاتا ہے؟ مجھے بتائے ذرا, کیا یہ ایسٹس بیونڈ مین کا کیس نہیں بنتا؟ کیا کوئی پوچھ سکتا ہے میں عمران احمد نیازی سے؟ کیا آپ نے جس طرح نواز شریف صاحب کو بحیثیت وزیر اعظم طلب کیا تھا, آپ ہیلی کاپٹر کیس میں عمران احمد نیازی کے خلاف بھی انکوائری کر رہے ہیں؟ آپ میں جرت ہے کہ وہ ریفرنس آپ اس کے خلاف پورا کر سکیں؟ آدھی کابینہ عمران احمد نیازی کی اس کے خلاف ریفرنس نیب کے اندر موجود ہے. کیا آپ میں جرت ہے کہ ان وزیروں کو گرفتار کر سکیں؟ اور اگر آپ بیلنسنگ ایکٹ کرنے کے لیے کسی ایک آدھ بندے کو پکڑتے بھی ہیں تو 100 دنوں میں سے وہ 80 دن پروڈکشن آرڈر پہ گزارتا ہے اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہونے دی جاتی ہے, لیکن مسلم لیگ نون کے لوگوں کی ضمانت بھی نہیں ہونے دی جاتی. تو یہ کھیل ساری قوم سمجھ گئی ہے. اور عمران احمد نیازی, مائی میسج ٹو یو از وی ول ناٹ لیٹ یو بیکم پاکستانی ہٹلر. ہم آپ کو پاکستانی ہٹلر نہیں بننے دیں گے. یہ پاکستانی قوم ہے, اس میں باوردی ڈکٹیٹر بھی ہٹلر نہیں بن سکا. آپ تو کوئی چیز نہیں ہے, سلیکٹڈ ہیں, جعلی مینڈیٹ سے آئے ہیں, اور قوم کی اس وقت تمام قوم کی آپ آہیں لے رہے ہیں. آپ اپنے انجام سے ڈریں, انشاءاللہ تعالی جلد آپ کا انتقام آئے گا. وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. 3 سال پہلے ایک ڈان لیکس کا واقعہ آیا تھا, کل عدم تنظیموں کے حوالے سے بات کی گئی تھی, آپ نے بات کی تو ڈان لیکس کا ڈنڈورا پورے ملک میں, دنیا میں پیٹا گیا. ٹرمپ نے حافظ سعید کی گرفتاری پر ٹویٹ کیا ہے کہ ہمارے دباؤ پر گرفتار کیا گیا, لیکن کہیں کوئی چرچا نہیں ہو رہا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں صرف یہ کہوں گا کہ تاریخ کا جبر بہت بے رحم ہوتا ہے. اگر وہی باتیں جنہیں ڈان لیکس بنایا گیا پاکستان کے وزیر اعظم کے کہنے پہ 2016 میں ہم ان پہ عمل کر لیتے تو آج ہمیں دنیا کے اندر اس جگ ہنسائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اور آپ نے بحیثیت وزیر داخلہ کہا, مجھے افسوس ہوا ہے, آج مجھے اس بات پہ گہرا صدمہ ہوا ہے کہ جب ہم فیض آباد کا مقابلہ کر رہے تھے تو ہم نے رینجرز کو طلب کیا تھا, تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہم بیک اینڈ پہ رہیں گے, ہم کسی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے. لیکن آج پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو جب عمران احمد نیازی نے ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت گرفتار کیا تو میں نے اس آپریشن میں رینجرز کو بھی دیکھا, مجھے دلی صدمہ ہوا ہے. عمران احمد نیازی ایک بڑی طریقے کے ساتھ پاکستان کے جو قومی ادارے ہیں ان سے اپنا سیاسی ایجنڈا کی تکمیل کر رہے ہیں اور اپنی نامقبولیت یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قومی اداروں کے حصے میں بھی آ جائے.